مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ پچھلے جمعے کو آسمانی ایک واقعے کا ذکر کیا گیا تھا کہ شیطان نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ انسان کو آگ کے سامنے جھکنا چاہیے، آگ کو انسان کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس لیے میں نہیں جھکوں۔ اور یہ وعدہ کر کے آیا تھا، اور اس نے یہاں دنیا میں ہر ایک کو، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، آگ کے سامنے جھکا دیا۔ دوسرا واقعہ آسمان پر پیش آیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو ایک دانہ کھانے سے اللہ نے منع فرمایا کہ اس کو مت کھانا۔ اب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، لہذا اس کو یہ آگ ستا رہی تھی کہ یہ کیسے جنت میں ہیں، میں ان کو بھی جنت سے نکلوا کر کے رہوں۔ وہ تو جنت سے نکال دیا گیا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے بات چیت کیسے ہو رہی تھی، حضرت حوا سے بات چیت کیسے ہو رہی تھی۔ ابھی آسان ہے آج کے دن میں سمجھنا کہ ہم ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص سے بلا جھجک بات کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ اسی لیے پیدا فرما رہا ہے، انسان کو عقل دے رہا ہے تاکہ وہ چیزوں کو بنا کر ایمانی چیزوں پر یقین کر لے، ایمان لیا ہے۔ جو چیزیں عقل سے پرے معلوم ہوتی ہیں، ان چیزوں سے دیکھ کر کے انسان کو وہ چیز سمجھ میں آ جاتی۔ تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے سینکڑوں سال کے بعد بولا کہ آپ کو ہم جنت میں رہے ہیں، کافی عرصے تک رہے ہیں، ہم کو ایک پیڑ کا پتہ ہے کہ اگر کوئی اس کو کھا لیتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والا بن جاتا ہے۔ کیا میں ایسے پیڑ کا پتہ تمہیں بتا دوں؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا قرب چاہتے تھے، ان کے دل کے اندر جنت کی تمنا وہاں رہنے کی موجود تھی، لہذا پوچھا کہ بتاؤ بھائی وہ کون سا پیڑ ہے؟ تو شیطان نے اسی پیڑ کو بتایا جس سے منع کیا گیا۔ یہ پیڑ بہت شاندار جنت کا پیڑ ہے، میں یہاں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، بہت قیمتی پیڑ ہے۔ اب جنت میں بہت سے پیڑ ہم شکل ہیں، ایک شکل کے سینکڑوں پیڑ۔ تو اتنے سالوں کے بعد آدم علیہ السلام اس چیز کو سمجھ نہیں سکے کہ شیطان جدھر لے گیا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ہم آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، ہم آپ کو قیمتی بات بتا رہے ہیں، اور اس پہ شیطان نے قسم کھا لی۔ قسم پہلی مرتبہ شیطان نے کھائی، اس سے پہلے قسم کھائی نہیں گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی قسم سن کر کے کہ کچھ بھی صحیح لیکن قسم نہیں کھائے گا، یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ صحیح بول رہا ہے۔ وہی چیز آج بھی جاری ہے کہ جو کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے شیطانی طریقے سے وہ قسم کھاتا ہے۔ یہ شیطان کا طریقہ، قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ جیسے شیطان نے سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی، اس کے جتنے ماننے والے ہوتے ہیں وہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ ہم اسی شیطان کے ماننے والے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ قسم بات بات پہ نہیں کھانی چاہیے، اور قسم بھی کھانے کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ کی کھانی چاہیے، دوسروں کی قسم نہیں کھا سکتے، شرک لکھا ہے۔
قسم کا کیا مطلب ہے کہ میں یہ بات اس ہستی کے سامنے کہہ رہا ہوں جو ہر وقت موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مطلب ہے قسم کا۔ تو ہر وقت موجود اور دیکھنے والا تو سوائے اللہ کے کوئی ہے نہیں، اس لیے اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ قسم کے معنی یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو میں حاضر جان رہا ہوں، اس کو میں جو ہر وقت موجود رہتا ہے وہ دیکھتا ہے، اس کو گواہ بنا کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ قسم کا مطلب یہ ہے۔ اب آدمی کیا کہتا ہے؟ تیری اولاد کی قسم، یہ اولاد ہر وقت تمہارے پاس موجود رہتی دیکھتی ہے؟ کتنی جھوٹی بات کر رہا ہے۔ بیوی کی قسم، بیوی موجود تھی وہاں، ہر وقت رہتی ہے تمہارے پاس، ہر وقت ہر چیز کی خبر رکھتی ہے؟ بالکل نہیں، جھوٹ ہے، یہ شرک ہے۔ نہ جانے کس تیرے سر کی قسم، یہ سر کیا ہوتا ہے؟ یہ سر تو تمہارے ساتھ چلا گیا تھا، وہاں کہاں موجود تھا؟ یہ کہاں دیکھ رہا تھا تمہارا سر؟ سر کہیں دیکھا کرتا ہے؟ آنکھیں دیکھتی ہیں، سر دیکھتا ہے۔ ایسے الفاظ ہماری زبان پر، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے قسم کھانے والا شیطان ہے، جھوٹی قسم کھانے والا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دیکھو جھوٹی قسم مت کھانا، کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں، اور اللہ کے علاوہ تو کسی کی قسم کھانی ہی نہیں ہے۔ کہیں مجبوری پیش آ جائے تو پھر اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ جہاں عزت پر دھبا آ رہا ہو، جان کا خطرہ ہو، وہاں قسم کھائی جائے گی، وہ بھی کس کی؟ صرف اللہ کی، اور کسی کی نہیں۔ نہ ایمان کی، نہ اولاد کی، نہ جان کی، نہ بیوی کی، نہ اولاد کی، نہ سر کی، کسی کی قسم نہیں۔ یہ سب شیطانی طریقے، لیکن ہماری زبان پر چل رہا ہے۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہم شیطان کی اولادوں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں، شیطان کے طریقے پر چلنے والوں میں ہم شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب منع کر رہے ہیں اور اس پر ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، کوئی کہتا رہے کتنا بھی، ہم تو کھاتے رہیں گے قسم۔ تو شیطان نے قسم کھا کر کے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ یہ وہ پیڑ نہیں ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا، وہ تو اس طرف ہے، یہ وہ پیڑ ہے جس کو کھانے کے بعد ہمیشہ انسان جنت میں رہتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اسی قسم پر یقین آ گیا، جو پیڑ اللہ نے منع کیا وہ یہ والا نہیں ہے۔ فنسیا، قرآن کہتا ہے تو آدم بھول گئے کہ وہ پیڑ یہی ہے یا کوئی دوسرا ہے، بھول گئے۔ شیطان کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں وہ پیڑ اس طرف ہے، یہاں نہیں ہے۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ یہ پیڑ وہ نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لی۔ تو قسم کھا کر کسی کو دھوکے میں ڈالنا یہ شیطانی طریقہ، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قرآن کی قسم یہ بالکل غلط، قرآن کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی، سوائے اللہ کے کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ یہ طریقے جو ہیں ہمارے یہاں، ایک غیر مسلم کسی عورت سے ایک مسلمان کا مقدمہ ہو گیا تھا، کسی بات پر پیسے کے لین دین میں کسی میں جھگڑا ہو گیا تھا، وہ عورت یہاں آئی میرے پاس، غیر مسلم، اور کہنے لگی کہ یہ قسم کھا لیں میں اپنا پیسہ چھوڑ دوں۔ اتنا یقین ہے غیر مسلمین کہ اللہ کی قسم کھا لیں، اور وہ بھی اتنا ظالم تھا پیسے مارنے کے اس میں کہ میں اولاد کی قسم کھاتا ہوں، میں فلانے کی قسم کھاتا ہوں۔ وہ کہہ رہی ہے اوپر والے کی قسم کھاؤ، وہ کہتا اولاد کی قسم کھاتا۔ یہ ایمان والوں کا حال ہے اور ایک غیر مسلم کا حال ہے۔ میں نے کہا دیکھو جھوٹی مت کھانا، لیکن اس پر تو پیسوں کو دبانے کا نشہ سوار تھا، قسم کھا گئے۔ فوراً اس غیر مسلم عورت نے کہا میں نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا، میں آج کے بعد میں ذکر بھی نہیں کروں گی کسی سے، اس لیے کہ اس نے اوپر والے کی قسم کھا لی ہے۔ مسلمان ایسے قسم نہیں کھایا کرتا، جیسے کھا لی اب اس کے اوپر۔ چند دن کے بعد اطلاع مجھے ملی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس مسلمان لڑکے، پھر اور اطلاع ملی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب لوٹ گیا بالکل۔ اس عورت کا یقین اللہ پر ہے اور ایک ایمان والے کا یقین اللہ پر نہیں ہے۔ جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے، جس کی چاہ رہا ہے جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، پیسہ دبا رہا ہے، مال داب رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ اللہ فیصلہ کرے گا تو اٹھ بھی نہیں پاؤ۔ کیا کر رہے ہیں؟ آج غیر مسلمین کا اللہ پر یقین بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارا گھٹتا جا رہا ہے، ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے شیطان کا یہ آسمانی واقعہ اللہ قرآن پاک میں ذکر کر کے ہمیں یاد دلا رہا ہے، اور پھر بھی ہمیں اس پر یقین نہیں ہو رہا ہے۔
قسمیں بری چیز ہیں، ہر ایک کی قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے، صرف اللہ کی قسم کھائی جائے گی، وہ بھی مجبوری میں کھائی جائے گی، عزت پر جان پر آ پڑے تب کھائی جائے گی۔ ہر موقع پہ ہر بات پر قسمیں کھانا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے طریقے سے بچنے کی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب۔